نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 1۔ طٰہٰ، لفظ طٰہٰ کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، اور اکثر مفسرین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ یا رجل یعنی اے شخص کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 2۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا بھی جذبہ ڈالا گیا، تو آپ پریشان اور غمخوار رہتے کہ یہ لوگ پیغام کو سن کر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے کی حد تک ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ ان کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کریں۔ اور یہی مضمون اس سے پہلے سورہ الکہف میں اس طرح آ چکا ہے، آیت نمبر 6 میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات یعنی قرآن پر۔ اور اسی طرح سورہ الشعراء میں بھی فرمایا گیا آیت نمبر 3 میں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کر دیں اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اس آیت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے رات کے شروع حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب قرآن پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شروع کر دیا تو مشرکین کہنے لگے یہ لوگ تو اچھی خاصی مصیبت میں پڑ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ پاک قرآن تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ یہ نیکیاں کمانے کے لیے اترا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، جسے یہ ملا اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا ہو جاتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس قدر آسانی سے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن شقاوت اور مصیبت کی چیز نہیں بلکہ رحمت اور نور اور دلیل جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آیا 3۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو صرف نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مصیبت کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اپنی آیتوں میں وعظ اور نصیحت لیے ہوئے ہے
تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں اور اس کی راہ میں کفار اور مشرکین کی جانب سے جو بھی تکلیف پہنچے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسے سن کر اللہ کے نیک بندے حلال اور حرام سے واقف ہو جاتے ہیں اور اپنے دونوں جہان کو سنوار لیتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ مخلوقات میں سے زمین اور آسمان کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ بندے اللہ کی ان عظیم مخلوقات کا ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر استوا ہے۔ خالق ارض و سما، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا نہایت مہربان وہ اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کی صفت استوا کے بارے میں جانتے ہیں۔ استوا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے، اس لیے اس کے یہ معنی سمجھنا صحیح نہیں کہ جس طرح کوئی انسان تخت پر بیٹھتا ہے اسی طرح معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھے ہیں۔ استوا اللہ کی ایک صفت ہے اور علماء کے نزدیک اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے متشابہات میں شمار کیا گیا ہے جس کی کھود اور کرید میں پڑھنے سے خود قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا کوئی بھی ترجمہ کرنا مغالطہ پیدا کر سکتا ہے، اسی بنا پر یہاں پر اس کا ترجمہ استوا ہی کیا گیا ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا جس کی حقیقت ہماری محدود عقل کے ادراک سے باہر ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں ان کے سلسلے میں سلف کا مسلک یہی رہا ہے کہ انہیں اسی طرح بغیر تعویل و تحریف، تشبیہ و تمثیل اور بغیر کوئی کیفیت بیان کیے ہوئے مان لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الاستوا معلوم، اللہ کے عرش پر مستوی ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے، والکیفیہ مجہول، اور استوا کی کیفیت مجہول ہے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، والسوال عند بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ والواجب، اور اس صفت پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ قاعدہ تمام اللہ کی صفات کے بارے میں عام ہے۔ آیت نمبر 6۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ الثریٰ کے معنی گیلی مٹی کے ہیں، یعنی گیلی مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان۔
اور ساتوں زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کے زیر سلطنت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہ حرکت کرتی ہے، نہ سکون پذیر ہوتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ قرار پاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ قرآن پڑھنے ہی سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمت اور اس کی شان یہاں بیان ہو رہی ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، یعنی آسمان میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، جن چیزوں کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، مثلاً فرشتے اور مختلف چیزیں۔ پھر زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین کی سطح پہ پہاڑ، جنگل، دریا، انسان، جانور، سمندروں میں مچھلیاں وغیرہ، اور اگر زمین کو کھودیں تو اس کے نیچے سے گیلی مٹی نکلتی ہے۔ پھر زمین کو زیادہ کھودیں تو اس میں زمین کے خزانے ہیں، اور اس کے علاوہ نباتات وغیرہ ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان بادل، پرندے، ہوائیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ تمام چیزیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ وہ خالق بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، اور ان کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس عظیم مالک کائنات نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا، جو اس رب کا کلام ہے، اور یہ کلام انسان کی صحیح رہنمائی اور ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کلام میں انسان کی بہتری ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ مشقت کی کتاب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ مشکل بنا کے بھیجا ہے، نہ انسانوں کی مشقت کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو انسان کے لیے راہ ہدایت ہے، اور مسلمانوں کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا اور اس کے احکامات پر چلے گا تو اس کے لیے جنت کے باغوں کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 7۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو، اللہ کو پکارتے ہوئے، اس سے دعا یا مناجات کرتے ہوئے، اگر تم لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرو یا آہستہ رکھو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ یعنی اگر آپ بلند آواز سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا و مناجات کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ تو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ انسان کے سینوں میں جو مخفی راز ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز جو خیالات اس کے ذہن میں، اس کے سینے میں آنے والے ہیں، ان تک کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی جنہیں انسان نہیں جانتا وہ بھی رب جانتا ہے، جن کا علم صرف علام الغیوب کو ہوتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کیجیے۔ یعنی اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا اور دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دل جو ہے اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اور وسوسوں کو دور کر کے ذہن میں یکسوئی پیدا کرنا ہو، اور حد درجہ اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنا مقصود ہو۔ آیت نمبر 8۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن کے ذریعے انہیں پکارا جائے۔ جس قسم کی حاجت ہو
اسی صفاتی نام سے پکارا جائے تو بہتر ہے، لیکن نہ بلند آواز سے پکارا جائے نہ بالکل پست آواز سے پکارا جائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں گنے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہی ہیں، بلکہ اللہ کے نام اس سے زیادہ ہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک عظیم دعا سکھائی کہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ذریعے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا جسے تو نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا رکھا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اگر وہ رحیم ہے تو اس کی رحمت ہر چیز پر ہے، اسی طرح اگر وہ غفور ہے تو اپنے بندوں کے ہر طرح کے گناہ معاف کرتا ہے، اور وہ قدیر ہے تو اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اسماء الحسنہ میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ویڈیو الاسماء الحسنہ ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ قصہ مختلف انداز سے ہے۔ آیت نمبر 9، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ یعنی یہاں پر سوالیہ انداز میں ایک بات کی گئی ہے۔ یہ انداز اس لیے اپنایا گیا ہے کہ مخاطب کو متوجہ کیا جائے کہ کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ آیت نمبر 10، اذ رأى نارا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، تاکہ میں لے آؤں آپ کے لیے اس میں سے کوئی انگارہ یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی۔ آیت نمبر 11، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پھر جب وہ آئے اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ۔ آیت نمبر 12، انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دیں کیونکہ اس وقت آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ آیت نمبر 13، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے تو اب ذرا توجہ سے سنیں جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 14، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، بس آپ میری ہی بندگی کریں اور نماز قائم رکھیں میری یاد کے لیے۔ آئیے ان آیات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 8 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے
کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مقصد یہی توحید باری تعالیٰ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک بڑے نبی اور رسول تھے، ان سے جب اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہم کلام ہوئے تو انہیں ان کے رسول ہونے کی خبر دینے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام پر نزول وحی کی ابتدا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ پیغام رسانی کی راہ میں آپ کو جو مشکلیں اٹھانی پڑ رہی ہیں یہ کچھ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، ایسا تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزار کر اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ کی مصلحت کے مطابق کوہ طور کے قریب راستہ کھو بیٹھے۔ موسم سرما کی سرد اور اندھیری رات تھی، انہیں روشنی اور آگ دونوں کی ضرورت تھی۔ کوہ طور کی طرف سے انہیں آگ کی روشنی نظر آئی تو اپنی اہلیہ سے بطور خوشخبری کہا کہ تم یہیں رکی رہو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں، یا شاید وہاں کوئی آدمی مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تو وہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہاں وادی کے داہنے جانب ایک درخت تھا جو بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہیں۔ اپنے رب کے لیے تعظیم و تواضع اور ادب کا اظہار کرتے ہوئے جوتے اتار دیجئے، یا مفہوم یہ ہے کہ اپنے جوتے اتار دیجئے تاکہ وادی مقدس کی برکات قدموں کے راستے آپ کے جسم میں سرات کر جائیں، اور ہم نے آپ کو اس زمانے کے تمام لوگوں کے درمیان چن لیا ہے اور اپنی پیغمبری کے لیے اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے اب آپ پر جو وحی نازل ہونے جا رہی ہے اسے غور سے سنیے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کیجیے اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں کہلاتا بلکہ اس کا منکر ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا اور اس کو قائم کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کے لیے کتنی وعید ہے۔ ان آیات میں کوہ طور اور وادی طویٰ کا ذکر ہے۔ یہ ان مقامات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور جوتے اتارنے کا حکم ایک تو اس وادی کے تقدس کی وجہ سے تھا، اور دوسرے یہ موقع جب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، ادب اور عز و نیاز کے اظہار کا موقع تھا، اسی لیے بھی جوتے اتار دینا مناسب تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادات جیسے نماز ہے، یا ہم مسجد میں ہیں یا حرم شریف میں ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ادب اور احتراماً ہم سب جوتے اتار کر ہی یہ فرائض انجام دیتے ہیں۔ آیت نمبر 15، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آ کے رہے گی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ قیامت کا آنا یقینی امر ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وقت تمام انسان اور جن سے اتنا پوشیدہ رکھا ہے کہ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی نہ کرتا اور اس کو صیغہ راز میں رکھتا، اور یہاں تک کہ اچانک ہی قیامت واقع ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر رحم اور کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ یہ ہمیں بتا دیا کہ قیامت آئے گی،
لیکن کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں عمل صالح کی ترغیب دلانے کے لیے اور تاکہ غیر مومنوں کے لیے کوئی بہانہ یا عذر باقی نہ رہے اس کا ذکر کر دیا۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کے نیک اور بد اعمال کا بدلہ چکائیں گے اور جو انہوں نے دنیا میں اپنے اختیار اور مرضی سے کیے ہوں گے۔ اس لیے پچھلی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کی گرفت سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا اور نماز قائم کرنا واجب ہے۔ آیت نمبر 16 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، پس آپ کو اس کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ منکرین آخرت ہیں، یعنی وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اور مقصود یہ دنیا ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، کہیں یہ لوگ آپ کو آخرت پر ایمان لانے سے روک نہ دیں۔ یعنی آپ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کیجیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، یعنی حصول لذت دنیا ہے، اور جو اللہ کی رضا سے بالکل غافل ہیں۔ وہ لوگ جنہیں آخرت کے بالکل پرواہ نہیں اور یہ بھی پرواہ نہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن جا کے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ آیت نمبر 17 and 18۔ آیت نمبر 17 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آیت نمبر 18 قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ میرا عصا ہے۔ ان آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے جانے والے تھے انہی سے متعلق کلام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بظاہر عصا کے بارے میں سوال کا بس یہی جواب کافی تھا کہ یہ عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں زیادہ تفصیل بیان کر دی۔ زیادہ تر مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے اور مکالمے کے ذوق و شوق میں اپنی بات کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کیا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے کھانے کے لیے درختوں سے پتے گراتا ہوں، اور میں اسے دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اس پر اپنا زاد سفر اور پانی لٹکا کر اپنے کندھے پر ڈھوتا ہوں۔ آیت نمبر 19, 20 and 21۔ آیت نمبر 19 قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو ذرا پھینکیں تو صحیح۔ آیت نمبر 20 فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ آیت نمبر 21 قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا
اس کو پکڑ لیں اور ڈرے نہیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ابھی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف بدل کر اسے ایک لمبے چوڑے مہیب سانپ کی شکل دے دی، یعنی جو لاٹھی تھی وہ سانپ کی شکل اختیار کر دی اس نے، جو تیزی کے ساتھ ڈراؤنی حرکتیں کرنے لگا اور پتھروں کو نگلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کا یہ حال دیکھا تو ڈر کر بھاگنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں، ہم اسے پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ لاٹھی بن گئی جو ان کے ہاتھ میں پہلے سے تھی۔ آیت نمبر 22 and 23۔ آیت نمبر 22۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور ذرا اپنا ہاتھ ملائیں اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ آیت نمبر 23۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسرا معجزہ دیا گیا تھا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکال لیجئے، وہ بغیر کسی بھی بیماری کے، یعنی برس کی بیماری کے، خوبصورت چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ آپ کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرنے والا دوسرا معجزہ ہوگا، اور حق تو یہ تھا کہ یہ دونوں نشانیاں فرعون کے سامنے ظاہر کی جاتیں، لیکن ہم نے آپ کو پہلے ہی اس لیے دکھا دیا تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو اور فرعون کا چیلنج قبول کرتے وقت اطمینان رہے کہ آپ کے پاس ہمارے عطا کردہ معجزات ہیں، جن کے ظاہر ہوتے ہی اس کا مکر و فریب سب عیاں ہو جائے گا اور آپ غالب ہوں گے۔ آیت نمبر 24۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب آپ جائیں فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو دو معجزات دیے گئے ہیں ان کا یہاں پر مقصد بیان ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ، معجزات لے کر ہمارے رسول کی حیثیت سے آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ اپنی حد سے تجاوز کر کے معبود ہونے کا، یعنی نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اور اس کی حیثیت اسے یاد دلائیے اور اسے میری عبادت کا حکم دیجیے۔ یعنی فرعون کی سرکشی اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، چنانچہ آپ جائیں اور اسے بھلائی اور دین حق کی دعوت دیں، اسے یہ بھی کہیں کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور انہیں واپس اپنے وطن فلسطین جانے کی اجازت دے دے۔ الحمدللہ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔